السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 16 کا ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والوں، اگر تم لوگوں نے کافروں کی بات مانی تو وہ تم کو الٹے پیروں واپس کر کے رہیں گے، پھر تم گھاٹے کے ساتھ واپس ہو جاؤ گے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ غزوہ احد کے موقع پر جو وہ تھے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 1000 لوگ شامل تھے، جس میں سے 300 بالکل عین جنگ کے موقع پر واپس ہو گئے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ آپ نے ہماری بات تو مانی نہیں، آپ نے ہمارے مشوروں کو تو دیکھا ہی نہیں۔ تو 300 منافقین جو تھے نا، وہ حضور کی جماعت سے الگ ہو گئے تھے۔ اب صحابہ اکرام کتنے بچے تھے؟ 700، اور مشرکین مکہ وہ کتنے تھے؟ وہ 3000 تھے، تو تقریباً 4 گنا زیادہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ پھر اسی طرح سے جب 70 صحابہ شہید ہو گئے، ہے نا، 70 سے زیادہ زخمی ہو گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خود بھی کئی زخم لگے، کئی چوٹیں لگیں حضور کے، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی اس طرح کے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، اور اس آیت میں یہ حکم دیا کہ دیکھو ان لوگوں کی باتوں میں مت آنا، یہ تو تمہیں تمہارے ایمان سے پھرا کر ہی مانیں گے، ٹھیک ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، ان تطیعوا اگر تم کہنا مانو گے، الذین کفروا کافروں کی بات، کافروں کا کہا مانو گے، یردوکم تو یہ تم کو لوٹا دیں گے، علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں کے بل، یعنی تمہیں الٹے پیروں واپس کر کے رہیں گے، فتنقلبوا اور اگر تم کافر ہو گئے، ایمان سے اگر تم پھر گئے، فتنقلبوا تو تم لوٹو گے، خاسرین نقصان کے ساتھ، گھاٹے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ ہی تمہارے دوست ہیں اور وہی بہترین مددگار ہیں۔ بل اللہ بلکہ اللہ مولاکم تمہارے مددگار ہیں، وہو خیر الناصرین وہو اور اللہ ہی خیر الناصرین بہترین مددگار ہیں۔ ہوا کیا تھا کہ غزوہ احد میں جب یہ سارا معاملہ ہوا تو شروع میں تو فتح حاصل ہوئی تھی، ہے نا، کئی بار یہ بات میں بتا چکا ہوں۔ پھر بعد میں جب صحابہ اکرام کے ایک گروہ نے خاص جگہ کو چھوڑا، وہ تیر انداز جہاں پر مقرر تھے، تو پھر کیا ہوا کہ جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہونے لگی، اور پھر دشمن نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ تو اس موقع پر صحابہ اکرام زخمی ہوئے، صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ تو پھر جب یہ معاملہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا رعب، دوبارہ سے صحابہ اکرام جمع ہوئے اور پھر لڑنے کے لیے تیار ہوئے، تو کافروں پر رعب پڑ گیا، اور پھر ان لوگوں نے یہ سوچا کہ اتنا نقصان ان کو پہنچا دیا، بھلائی اسی میں ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا پھر نقصان زیادہ ہو جائے۔ تو ان کا نقصان زیادہ ہے، حالانکہ نقصان ان کا بھی بہت ہوا تھا، مشرکین مکہ کا تقریباً 37 لوگ ان کے بھی مارے گئے تھے، لیکن ایمان والوں کا نقصان زیادہ ہوا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اتنا نقصان پہنچا دیا، چلو بس کافی ہے، چھوڑو اب۔ تو یہ ایک الگ ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، یہ الگ ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے۔ تو اس موقع پر جو ان کا سردار تھا، ہے نا، سفیان، تو اس نے جو ہے کھڑے ہو کے نعرہ لگایا کہ ہم تو لات اور عزیٰ کے ماننے والے ہیں، اپنے بتوں کے نام لیے، اور کہا کہ ہمارے پاس تو ہمارے بت ہیں، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا جواب دو بھائی کوئی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ تو حضور نے فرمایا یہ جواب دو، اللہ مولاکم، ہمارے پاس اللہ ہے اور اللہ ہی ہمارا مددگار ہے نا۔ یہ پورا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے تو شارٹ میں آپ لوگوں کو بتایا، اگر اس واقعے کو میں بتاؤں گا تو 10 منٹ تو اسی میں لگ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ پہلے ہم اس طرح سے تفسیر پڑھ لیں، پھر ڈیٹیل میں بھی ہم لوگ سمجھیں گے، ٹھیک۔ چلیے دیکھیے،
سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، ہم ابھی کافروں کے دلوں پر رعب طاری کر دیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا باوجود اس کے کہ اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری، ہے نا۔ اللہ کے ساتھ اگر کوئی شریک ہوتا تو اللہ اس بات کو اپنی آسمانی کتابوں میں ضرور بیان فرماتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان ہی نہیں فرمایا۔ اللہ نے تو یہی بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، پھر بھی یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شریک ٹھہرانے کی وجہ سے، کیونکہ یہ مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان والوں کا ایک رعب ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ جب نقصان مسلمانوں کو ہو گیا تو یہ تھوڑا بہت نقصان پہنچا کے ہی بھاگنے لگے۔ ان کو ایک خوف ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان پھر جمع ہو کے ہم پر حملہ کر دیں اور جو ہم نے نقصان پہنچایا ہے تو پھر ہمارا نقصان کہیں زیادہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ابھی کافروں کے دلوں پر رعب طاری کر دیں گے، ہے نا۔ تو وہ جو جب یہ خبر پھیل گئی کہ حضور شہید ہو گئے تو صحابہ اکرام کے درمیان جو ہے نا وہ ایک بھگدڑ کا ماحول مچ گیا۔ جب بھگدڑ کا ماحول مچ گیا تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریب میں صحابہ اکرام تھے انہوں نے پھر آواز لگائی، حضور نے بھی آواز لگائی، سب کو جمع کیے، اکٹھا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ جو بے چینی کا ماحول تھا صحابہ کے دلوں میں اس کو ختم فرمایا، تمام صحابہ جمع ہو گئے۔ تو پھر کفار کے دلوں پر رعب پڑ گیا اور انہوں نے سوچا کہ اسی میں بھلائی ہے کہ جتنا نقصان پہنچا لیا، بس ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے جو شروع میں فتح حاصل ہوئی تھی ایمان والوں کو وہ دوبارہ کہیں فتح حاصل نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنلقی، ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین کفروا، فی قلوب دلوں میں، الذین کفروا کافروں کے، رعب کو ڈال دیں گے۔ کیوں ڈال دیں گے؟ بما اشرکوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے شریک ٹھہرایا ہے باللہ اللہ کے ساتھ، ما لم، اس چیز کو جو نہیں، ینزل نازل ہوئی، بھی اس کے بارے میں سلطانہ، کوئی دلیل، یعنی اس کے بارے میں کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، وَمَأْوَاهُمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ، اور کتنا ہی برا، مَثْوَى الظَّالِمِينَ، ظالموں کا ٹھکانہ ہے نا۔ دیکھیے ہم ابھی کافروں کے دلوں پر رعب طاری کر دیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے باوجود اس کے کہ اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا ٹھکانہ کیا ہی برا ہے نا۔ آگے دیکھیے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اللہ نے اس وقت تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم ان کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے، ہے نا۔ بھائی اس آیت میں دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں پر چل رہے تھے تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی تمہیں۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام کے اس دستے کو، 50 لوگ قریب تھے، صحابہ اکرام کی اس جماعت کو جو تیر انداز مقرر فرمائے ایک جگہ پر جہاں سے کفار کے حملہ کرنے کا اندیشہ تھا، اور وہ ایسی جگہ تھی کہ اگر وہاں سے کفار حملہ کر دے، دشمن حملہ کر دے تو پھر جنگ ہار جائیں ایمان والے۔ تو کیا ہوا کہ جنگ جب شروع ہوئی تو ایمان والے جنگ جیت گئے، کھلی ہوئی فتح حاصل ہو گئی۔ تو اب یہ جو گروپ تھا انہوں نے سوچا کہ اب جنگ تو فتح ہو گئی، اب کیا فائدہ یہاں کھڑے ہونے سے، چلو اب چھوڑ دو جگہ۔ تو یہ جو غلطی صحابہ اکرام سے ہوئی یہ جان کر نہیں کی بلکہ انجانے میں یہ غلطی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے کہ جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں پر جمع ہوئے تھے تو اللہ نے فتح دے دی، لیکن جب تم نے اختلاف کیا اللہ کے رسول کے حکم کے بارے میں کہ دیکھو اس جگہ پہ کھڑے رہنا ہے، اللہ کے رسول نے تو کہا تھا اس جگہ پہ کھڑے رہنا ہے، لیکن تم نے اختلاف کیا اور تم وہاں سے ہٹ گئے، تو جب نافرمانی ہوئی، چاہے بھلے سے یہ انجانے میں نافرمانی ہوئی، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ جو جنگ جیتی ہوئی تھی وہ تم ہار گئے اور اس جنگ میں بڑا نقصان ہوا۔ اس میں بھی بہت ساری حکمتیں تھیں اللہ کی، وہ آگے آئیں گی، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، اور اللہ نے
تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم ان کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ، اور سچ کر دکھایا تم سے اللہ نے، وعدہ اپنا وعدہ، اذ جب تحسونہم تم ان کو قتل کر رہے تھے، بِإِذْنِ اللہ کے حکم سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، یہاں تک کہ جب تم پست ہمت ہو گئے، حکم نبوی کے بارے میں جھگڑنے لگے اور تم نے حکم کی خلاف ورزی کی، اس کے باوجود کہ اللہ تم کو تمہاری پسند کی چیز دکھا چکے تھے۔ پسند کی چیز یعنی فتح ہے نا، اللہ نے فتح دکھا دی تھی، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول کے حکم پر جمے رہتے، لیکن تم کم، جیسے ہی ہوتا ہے نا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کام ہونے لگے تو آدمی ڈھیلا ہو جاتا ہے پھر تھوڑا سا، تو ایسے ہی کم ہمت ہو گئے، پھر تمہارے اندر وہ خیال نہیں رہا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا، اور تم نے سوچا کہ چلو اب تو کام ہو ہی گیا، فتح ہو گئی، چھوڑ دو اس جگہ کو، اور تم نے انجانے میں وہ نافرمانی کر دی، حالانکہ اللہ نے تمہیں وہ فتح دکھا دی تھی۔ تو جہاں اللہ کے نبی کی خلاف حکم کی خلاف ورزی ہوئی تو پھر جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو اللہ فرما رہا ہے حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جب فشلتم، جب تم پست ہمت ہو گئے، وتنازعتم، اور تم جھگڑنے لگے، فی الامر، حکم نبوی کے بارے میں، وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی، من بعد اس کے، ما اراکم، کہ اللہ نے تم کو دکھا دی تھی وہ چیز، ما تحبون، جس کو تم پسند فرماتے تھے۔ تو وہ جو صحابہ اکرام کا گروپ تھا اس میں اختلاف یہ ہوا، زیادہ تر صحابہ اکرام یہ کہنے لگے بھئی اب تو جنگ جیتی گئے، حضور کا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ جب تک جنگ ختم نہ ہو جائے، تو ہو گئی جنگ ختم، ہار گئے یہ لوگ۔ تو وہ کہتے ہیں نا ایک دم سے اوور کانفیڈنس بعض دفعہ ہم لوگ ہو جاتے ہیں کسی بھی کام کو لے کر، تو ایسے ہی اس وقت کوئی سچویشن رہی ہوگی، لیکن وہ صحابہ اکرام تھے اور اللہ کے جو معاملات صحابہ اکرام کے ساتھ رہے تو اس میں ہر کام میں خیر تھی۔ اس وقت صحابہ اکرام کی جماعت نئی نئی تھی، اس طرح کی جنگیں بھی نئی نئی تھیں ایمان والوں کے لیے، تو یہ تربیت چل رہی تھی صحابہ اکرام کی، تاکہ آئندہ جنگ میں تو سب لگا رہتا ہے نا، ہار جیت سب چلتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، نفع بھی ہوتا ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے واقعات سے آنے والے جو بڑے بڑے واقعات ہونے تھے، آگے جو جنگیں ہونی تھی بڑی بڑی، اس کے لیے صحابہ اکرام کی یہ اللہ کی طرف سے تربیت تھی۔ دیکھیے، مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض آخرت۔ جو منافقین الگ ہو گئے ہے نا، اور جنگ میں بھی جو بعض لوگ موجود تھے جو طرح طرح کی باتیں، دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور، تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے کہ یہ جو پریشانیاں آئیں جنگ احد میں، اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ منافقین الگ ہو جائیں اور صحابہ الگ ہو جائیں۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والے ہیں وہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، اور جو دلوں میں نفاق ہے جن کے، تو وہ کچھ بھی بکتے رہیں اور الگ ہو جائیں، جیسے کہ 300 لوگ الگ ہو گئے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے منکم، تم میں سے، من، کچھ لوگ وہ ہیں، یرید الدنیا، جو دنیا چاہتے ہیں، ومنکم، اور تم میں سے، من، کچھ لوگ وہ ہیں، یرید الآخرہ، جو آخرت چاہتے ہیں، ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، تو پھر تم کو اللہ نے ان سے ہٹا لیا کہ تمہاری آزمائش کریں، ہے نا۔ تو اب یہ کچھ لوگ تو ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے، کچھ آخرت چاہتے تھے، کچھ کے دل میں اسلام کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تو نفرت تھی، لیکن اپنے نفع کے لیے وہ اس جنگ میں شامل ہو گئے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ پھر تم کو اللہ نے ان سے ہٹا لیا کہ تمہاری تو اللہ نے ایک آزمائش ڈال دی ہے، اور آزمائش ڈالنے کا مقصد کیا تھا کہ منافق اور ایمان والے الگ الگ ہو جائیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ثم، پھر، صرفکم، پھر اللہ نے تم کو ہٹا لیا ان سے، لیبتلیکم، تاکہ تم کو تمہاری آزمائش کریں، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور یقیناً اللہ نے تم سے درگزر فرما دیا، وَلَقَدْ عَفَا، اور یقیناً اللہ نے معاف کر دیا، عنکم، تم کو۔ تو دیکھو قرآن مجید کی ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کتنے سچے تھے۔ اب اس میں تو صحابہ اکرام کی جو غلطی ہے اس کو بیان فرمایا جا رہا ہے، تو
ایسا ہو سکتا تھا اگر جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ اکرام نے قرآن کے ساتھ جو ہے وہ چینجنگ کی ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، تو اس آیت میں تو صحابہ اکرام کی غلطی کی طرف تنبیہ کی جا رہی ہے. تو اگر ایسا ہوتا تو ان آیتوں کو ہٹا دیا جاتا، لیکن یہ آیتیں جو کہ تو ہیں، ہے نا. اور صحابہ اکرام نے سے جو غلطی ہوئی تو اس غلطی پر اب کچھ باتیں کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود اس آیت میں یہ فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اور اللہ نے درگزر فرما دیا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھر معاف کر دیا، درگزر کر دیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ جو بھی کچھ صحابہ سے ہوا تو اللہ نے سب کو معاف کر دیا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں پر اللہ بڑا کرم کرنے والے ہیں، اور ایمان والوں پر اللہ کے بڑے کرم ہیں. وَاللَّهُ، اور اللہ ذو فضل، فضل فرمانے والے ہیں، علی المؤمنین، ایمان والوں پر. چلیے صاحب آگے دیکھیے. تو صحابہ اکرام کے سچے ہونے کی یہ دلیل ہے کہ قرآن مجید میں یہ آیتیں باقی ہیں، اور صحابہ کی عدالت اور ان کے سچے ہونے کی، صحابہ کی باقی رہنا، کہ صحابہ اکرام قرآن سے کتنی محبت فرماتے تھے، کہ جہاں صحابہ اکرام کی غلطیاں ہیں ان آیتوں کو بھی صحابہ اکرام نے باقی رکھا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن وہ نہیں ہے جو حضور کے ٹائم میں نازل ہوا تھا، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیے. اب غزوہ احد کے موقع پر جب یہ خبر اڑ گئی تھی کہ حضور شہید ہو گئے، تو صحابہ اکرام کے اندر جو بھگدڑ مچ گئی تھی، ہے نا، تو سب تتر بتر ہو رہا تھا، سب ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے. تو اس موقع پر اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ. اور اس آیت میں اللہ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ یہ جو غم آیا غزوہ احد میں، ایک تو اس کا مقصد یہ تھا کہ منافقین اور ایمان والے الگ الگ ہو جائیں، اللہ سے کون محبت کرتا ہے بالکل کلیئر ہو جائے. اور ایک مقصد یہ بھی تھا کہ کوئی بھی چیز اگر جنگ میں تو یہ سب لگا رہے گا. تو اللہ نے صحابہ اکرام کی تربیت فرمائی کہ جب کوئی چیز نقصان پہنچے تو بھی صبر، جو چیز مل جائے تو شکر، نہ ملے تو کوئی بات نہیں، افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس منظر کو بیان فرما رہا ہے جب حضور نے آواز لگائی تھی اور صحابہ اکرام ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے. اے مسلمانوں، وہ وقت یاد کرو جب تم چڑھے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اور رسول تم کو پچھلی صف سے پکار رہے تھے، چنانچہ اللہ نے تم کو اس رنج کے بدلے رنج سے دوچار کیا. ہے نا. اب یہ جو حضور کو تکلیف پہنچی، حضور کا مبارک دانت شہید ہو گیا، خود جو تھی وہ حضور کے، اس کا لوہا جو ہے حضور کے ماتھے پر گڑ گیا، تو یہ جو حضور کے حکم کی نافرمانی ہوئی، اس کے بدلے میں صحابہ اکرام کو یہ غم پہنچا. اللہ یہ فرما رہا ہے، اسی لیے یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول کی نافرمانی کسی بھی قیمت پہ نہیں ہونا چاہیے. اذ، یاد کرو وہ وقت، تُصْعِدُونَ، کہ تم چڑھے چلے جا رہے تھے، وَلَا تَلْوُونَ، اور مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، عَلَىٰ أَحَدٍ، کسی کی طرف بھی، وَالرَّسُولُ، اور رسول، يَدْعُوكُمْ، تمہیں پکار رہے تھے، فِي أُخْرَاكُمْ، تمہارے پچھلی صف میں سے، فَأَصَابَكُمْ، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا غمم، غم دیا، بغمن، غم کے بدلے میں، یعنی وہ جو غم حضور کو پہنچا تو اس کے بدلے میں یہ سارے غم ملے. لِكَيْ لَا، تاکہ، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، ہے نا، تاکہ جو چیز، تاکہ تم غم نہ کرو، تاکہ تم غم نہ کرو، عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اس چیز کے نکل جانے پر جو تم کو نہ ملے، وَلَا مَا، اور نہ اس تکلیف پر، أَصَابَكُمْ، جو تمہیں پہنچے. ہے نا. تو یہ جو غم مل رہے ہیں کیوں ملے؟ کیونکہ وہ جو جماعت تھی انہوں نے اس جگہ کو چھوڑا تھا کہ مال غنیمت حاصل کریں گے، ہے نا، مال غنیمت جمع کریں گے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ غم اس لیے پہنچے تاکہ آئندہ کسی بھی دنیا کی چیز کی وجہ سے اس طرح کی غلطیاں نہ ہوں. ہے نا. آگے دیکھیے. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے. واللہ خبیر، اور اللہ خبر رکھنے والا ہے،
بما اس چیز کی تعملون جو تم کرتے ہو، ہے نا. چلیے صاحب آگے دیکھیے. ثم اچھا جب یہ بھگدڑ مچ رہی تھی اور صحابہ اکرام ایک دم ہوش کھو بیٹھ رہے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک اونگ سی صحابہ اکرام پر طاری فرمائی. جیسے ہوتا ہے نا آدمی بہت تھکا ہوا ہو تو تھوڑی سی اگر آنکھ بھی لگ جائے تو ایک دم اس کے اندر پھرتی آ جاتی ہے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو یہ ایک کیفیت صحابہ اکرام کی بن گئی تھی اس موقع پر یہ خبر سننے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اونگ سی صحابہ اکرام پر طاری فرمائی اور اس اونگ نے سب کو لے لیا اپنی لپیٹ میں. تھوڑی دیر کی وہ اونگ تھی، اس کے بعد صحابہ اکرام ایک دم فٹ فاٹ ہو گئے اور سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جمع ہو گئے. تو یہی دیکھ کر تو پھر کفار مشرکین بھاگ گئے تھے. کفار اور مشرکین مکہ جو تھے وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے سوچا کہ اسی پہ اکتفا کر لو کہ اتنا نقصان ان کا ہو گیا. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم. چلیے کہاں چلا گیا؟ اچھا، پھر اللہ نے رنج سے دوچار کرنے کے بعد تم پر راحت یعنی اونگ نازل فرمائی جو تمہارے ایک گروہ پر چھائی جا رہی تھی، ہے نا. ثم پھر اللہ تعالیٰ نے انزل نازل فرمائی علیکم تم پر من بعد الغمی غم کے بعد امنتن ایک راحت، نعاسن یعنی ایک اونگ، یغشا جو چھائے جا رہی تھی، طائفتن ایک جماعت پر، منکم تم میں سے، وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ. اور ایک گروہ وہ تھا جن کو اپنی جان ہی کی فکر پڑی تھی، یعنی وہ منافقین تھے جن کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی. صحابہ کرام تو حضور کے بارے میں سوچ رہے تھے اور ان کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی. یہ آ تو گئے تھے، یعنی 300 تو الگ ہو گئے تھے، پھر اس میں بھی کچھ اور لوگ باقی رہ گئے تھے. وہ اللہ کے بارے میں خلاف حقیقت جاہلانہ خیالات قائم کر رہے تھے، ہے نا. وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں کہ دیکھو یار مانی نہیں انہوں نے، بس اپنی اپنی چلائیں. ہوتا ہے نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ اللہ کے بارے میں بلا وجہ کی باتیں سوچ رہے تھے. اللہ فرما رہا ہے یقولون وہ لوگ کہہ رہے تھے. اچھا، وطائفتن اور ایک جماعت وہ تھی، قد اہمتہم کہ ان کو پڑی ہوئی تھی، انفسہم اپنے بارے میں پڑی ہوئی تھی، یظنون وہ خیال کر رہے تھے، باللہ اللہ کے بارے میں، غیر الحق غیر حقیقت باتیں، ظن الجاہلیہ یعنی جہالت بری باتیں. یقولون هل لنا من الامر من شیء یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی کچھ اختیار ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو ہماری بات مان لی ہوتی اور غزوہ احد کے موقع پر چونکہ بہت سارے جو لوگ تھے ان کا یہ مشورہ تھا کہ شہر میں رہتے ہوئے یہ جنگ لڑی جائے، باہر جا کے نہ لڑی جائے. لیکن صحابہ اکرام تھے، ان کی خواہش یہ تھی کہ سامنے جا کے لڑی جائے. بالکل کیا پرابلم ہے نا. تو اس میں جو منافقین تھے ان کا بھی مشورہ یہی تھا کہ شہر میں رہتے ہوئے لڑی جائے. تو اب چونکہ یہ سب ہو گیا، نقصان ہو گیا، تو ان کو بولنے کا موقع مل گیا. تو یہ کہہ رہے تھے یقولون یہ کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو بیان فرما رہا ہے. وہ کہہ رہے تھے حل لنا من الامر کیا لنا ہمارے لیے، من الامر اس سلسلے میں، من شیء کوئی ہے، یعنی ہمیں بھی کچھ اختیار ہے، ہماری بات مانی نہیں گئی. قل ان الامر کلہ للہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ فرما دیجئے کہ بے شک آپ کہہ دیجئے قل آپ کہہ دیجئے ان الامر کہ سارا کا سارا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے. قل ان الامر کلہ للہ قل آپ فرما دیجئے ان الامر کہ بے شک اختیار کلہ سارا کا سارا للہ اللہ کے لیے ہے. تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا ہے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپائے ہوئے ہیں جو آپ سے ظاہر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے. یخفون یہ چھپائے ہوئے ہیں، فی انفسہم اپنے دلوں میں، مالا وہ باتیں، لا یبدون جو یہ ظاہر نہیں کرتے ہیں، لک آپ کے سامنے. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کچھ اختیار چلتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے. ان کے دلوں میں تو یہ ہے کہ ہماری چاہت ہوتی تو ہم تو وہیں رہتے، مارے بھی نہیں جاتے، اتنا نقصان بھی نہیں ہوتا.
کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب یہ ساتھ آئے تھے تو ان کا بھی کچھ نہ کچھ نقصان ہوا ہوگا. یقولون یہ کہتے ہیں لو کان لنا اگر ہوتا ہمارا من الامر کچھ اختیار ما قتلنا تو ہم قتل نہیں کیے جاتے ہاں ہونا یہاں پر. یعنی انہوں نے بات کہی کہ اتنے لوگ مارے گئے باتیں ہماری مانی جاتی تو اتنے لوگ نہ مارے جاتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان سے کہہ دو کہ یہ سب اللہ کے فیصلے تھے. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. اللہ فرما رہا ہے کہ موت کا وقت طے ہے, جس کی جہاں موت آنی ہے, نقصان جس کو جتنا ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور صحابہ اکرام کو تسلی دی اور ایسی جو باتیں لوگ کر رہے تھے ان کو جواب بھی دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن لوگوں کے لیے قتل مقدر ہو چکا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر ہی رہتے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ قل آپ کہہ دیجئے لو کنتم اگر تم فی بیوتکم اپنے گھروں میں رہتے لبرز الذین تب بھی ظاہر ہوتی وہ چیز کتبہ کہ جن پر فرض کر دیا گیا ہے یعنی مقدر کر دیا گیا تھا علیہم جن کے بارے میں قتل ہونا الی مواجعہم تو وہ اپنی قتل گاہ کی طرف چلے ہی جاتے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. آج کا رکوع بڑا ہے. چلیے, اور یہ سب کچھ کیوں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت ایک اور بیان فرمائی. اللہ تمہارے دلوں کو آزماتے ہیں, اللہ تمہارے دلوں کو آزماتے ہیں اور جو خیالات تمہارے دلوں میں ہیں انہیں پاک صاف کر دیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کیا تاکہ منافقین اور ایمان والے الگ الگ ہو جائیں. صحابہ اکرام کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول کی خلاف ورزی جب کرو گے تو اتنے بڑے نقصان ہوں گے. صحابہ اکرام کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ دیکھو جنگ میں نقصان نفع لگا رہتا ہے, تو جب کبھی مصیبتیں آئیں حادثے اس طرح کے پیش آ جائیں تو صبر صحابہ اکرام کے دلوں میں پہلے سے ہی ہو. ٹھیک ہے, وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ اور یہ اللہ نے اس لیے بھی کیا تاکہ اللہ آزمائے. یبتلی اللہ آزمائے ما اس چیز کو ما فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے. وَلِيُمَحِّصَ اور اللہ تعالیٰ پاک صاف کرے ما اس چیز کو فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے. واللہ علیم بذات الصدور اور اللہ دلوں کے حال سے خوب واقف ہے. واللہ اور اللہ علیم خوب واقف ہے بذات الصدور دلوں کے حال سے. آگے دیکھیں ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا. جن لوگوں نے تم میں سے پشت پھیری جس دن دو جماعتیں باہم مقابل ہوئیں, اس کا سبب اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا کہ شیطان نے ان سے غلطی کرا دی ان کے بعض اعمال کی وجہ سے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اور یقین مانو اللہ نے ان کو معاف فرما دیا. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بڑا بخشنے والا بردبار ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ معافی کا اعلان کیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ اکرام پر اعتراض کرنا, جو صحابہ اکرام سے جو غلطیاں ہوئیں یہ انتہائی گناہ کی بات. جب وہ تیر اندازوں نے اس جگہ کو چھوڑا جہاں سے دشمن نے حملہ کیا تھا تو پھر ایک بھگدڑ کا ماحول بنا, اور جب بھگدڑ کا ماحول بنتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آدمی کو جب یہ بھگدڑ کے ماحول ہوتے ہیں تو اس کو یہ پتہ نہیں رہتا کہ مجھے کرنا کیا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو اس موقع پر بعض صحابہ اکرام جو تھے نا بھاگنے لگے ادھر سے ادھر, بعض جنگ کے میدان کو ہی چھوڑ کر بھاگنے لگے کیونکہ ایک ماحول ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ یہ تمام کی تمام جو سچویشن بنی ہے یہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے, کہ شیطان نے جنگ سے پہلے کچھ بہکایا اور اس بہکاوے میں آ کر کچھ کام ایسے ہو گئے تو پھر بعد میں یہ سب کا سب شیطان کو اور موقع مل گیا بہکانے کا. تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ اب جو بھی کچھ ہوا اللہ نے یہ سب کو سب ساری کی ساری چیزیں معاف فرما دی. ان الذین بے شک وہ لوگ تولوا جو لوگ بھاگے منکم تم میں سے یوم اس دن التقل جس دن بھڑے
جمعان دو جماعتیں یعنی مکہ والے اور مدینہ والے، ایمان والے اور کافر. انمس بے شک یہ سب کا سب، تزلہم الشیطان کہ شیطان نے ان کو بہکا دیا تھا، ببعض بعض ما ان چیزوں کی وجہ سے، کسبو جو انہوں نے کی تھیں، وَلَقَدْ اور اب عَفَى اللَّهُ اللہ نے معاف کر دیا عنہم ان کو، ان اللہ بے شک اللہ غفور غفور ہے، حلیم اور حلیم ہے. تو یہ آج کا ہمارا رکوع ہو گیا ہے. آج کا رکوع بہت بڑا ہو گیا کیونکہ بہت بڑا رکوع ہے آج کا، اسی لیے 30 منٹ کی ہماری آج کی کلاس ہو گئی ہے. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو تو کامنٹ کیجئے، میں آپ کے کامنٹ کا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.